اپنے دن بھر کے معاملات پر روشنی ڈالا کریں تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں، کیونکہ اس موجودہ دور کی زندگی کا جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ ہے مٹیریلسٹ لائف، یعنی ہر طرف ہر طرح کا مٹیریل نے ایسے چادر میں ہماری زندگیوں کو لپیٹ چکے ہیں کہ ہمارے روح میں روحانیت برائے نام رہ گئی ہے۔ ہر شخص کی محنت کا جو میدان ہے وہ مٹیریل بن کر رہ گیا ہے، نہ روح کی اہمیت کا اندازہ، نہ اس کے امراض کا علم، نہ ہی اس سے چھٹکارے کی فکر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اس لیے پیدا فرمائی ہے کہ اس کے بندے یہاں رہ کر اپنے نیک اعمال کے ذریعے اپنی آخرت کا سامان کریں اور ایسے کام کریں کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی کا حاصل ہو۔ لیکن ہم لوگ دنیا کے کاروبار میں لگ کر اپنی زندگی کے اصلی مقصد سے غافل ہوتے جا رہے ہیں۔ ہماری صبح سے لے کر شام تک کی زندگی اپنی دنیا کو زیادہ سے زیادہ بہتر اور مزیدار بنانے کی دوڑ دھوپ میں صرف ہو رہی ہے، اور دوڑ دھوپ میں بہت کم اللہ کے بندے ایسے ہیں جنہیں اپنی آخرت کو بہتر بنانے کا خیال آتا ہو۔ حالانکہ یہ بات طے شدہ ہے اور کسی کو اس بات سے انکار بھی نہیں ہے کہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے اور جانے کا وقت بھی مقرر نہیں ہے، خدا جانے کب بلاوا آ جائے۔ تو ہمارا جو اسلام ہے اس نے آخرت کو بہتر بنانے کے لیے جو طریقے بتائے ہیں، حقیقت میں وہ کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ اگر انسان ان طریقوں کو اختیار کرے تو اس کی دنیا بھی پرسکون ہوگی اور اس کی آخرت بھی۔ لیکن آج کل ذہنوں میں کیا بیٹھ گیا ہے کہ اسلامی جو ہماری تعلیمات ہیں، جو ہمارے احکامات ہیں، ان پر عمل کرنا یہ مشکل ترین کام ہے، ہم سے نہیں ہو سکتا، کہ کہیں ایسا نہ ہو اس کی وجہ سے ہمیں دنیا کی بہت سی مفادات کو، بہت سی لذتوں کو، بہت سی آسائشوں کو، بہت سی آسانی اور آرام کو کہیں قربان نہ کرنا پڑ جائے۔ اور اس نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ اس کو مشکل تصور کر کے اس راہ پر چند قدم چلتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں، جبکہ پہلی بات تو یہ کہ جو ہمارے اسلامی احکامات ہیں اپنی ذات میں کوئی مشکل نہیں ہے، البتہ دنیا اپنی ذات میں بہت مشکل ہے۔ کیسے؟ کہ بہترین سے بہترین معاش ڈھونڈیں، گھر والوں کی ضروریات کو پورا کریں، اور ضروریات میں مٹیریل کیونکہ چیزیں آ جاتی ہیں تو پھر اس کو کہاں سے ڈھونڈ کے لا کے لوگوں کی ضرورتیں، کیونکہ نئی نئی چیزیں آتی جا رہی ہیں دنیا میں، تو اس چیزوں کو اپنے گھر والوں کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کتنی دوڑ دھوپ کرنی پڑتی ہے، یہ ایک مشکل ترین کام ہے۔ ہمارے استاد کہتے ہیں کہ عربی زبان، عربی میں لفظ کسی نہ کسی روٹ ورڈ سے بنتا ہے، کوئی بھی لفظ، تو اسی طرح دنیا جو ہے، دنیا کا جو لفظ ہے یہ بھی کسی نہ کسی روٹ ورڈ سے بنا ہے۔ تو اس میں دو رائے ہیں، تو میں یہاں پر ایک رائے رکھوں گی۔ تو اس میں دو رائے میں سے ایک رائے یہ ہے کہ دنیا ایک ایسے روٹ ورڈ سے بنا ہے جس کے معنی ہے قریب ہونا، کہ دنیا کو دنیا اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ہم سے قریب اور ہم اس سے قریب ہیں۔ تو دنیا جو ہے وہ واقعی میں ایک مشکل جگہ ہے، جہاں پر یہاں پر رہ کر تمام نئے نئے خواہشات جو روز بروز آتے جا رہے ہیں ان کو، خواہشات کو پورا کرنا مشکل ہے، لیکن اسلامی احکامات پر اتنا مشکل نہیں ہے، اور جو اس پر عمل کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو مدد بھی ہوتی ہے، اور اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہے۔ تو یہ تو خیر ایک بات تھی۔ دوسری بات یہ کہ اگر بالفرض کسی حکم پر عمل کرنا ہے تو کچھ نہ کچھ تو محنت اس پہ کرنی پڑے گی اور دشواری بھی ہوگی، تو وہ دشواری، وہ محنت آخرت کے ہمیشہ ہمیشہ فائدوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ ہر انسان روزی کمانے کے لیے محنت اٹھاتا ہی ہے، اور اس محنت کو پسند بھی کرتا ہے، اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ اس کے نتیجے میں اس کو روزی ملنے والی ہے۔ اسی طرح اگر اسلامی احکامات پر عمل انسان کرے تو اس کے نتیجے میں آخرت میں وہ نعمتیں ملنے والی ہیں جن کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس عظیم مقصد کے لیے تھوڑی سی مشقت سے کیوں گھبراہٹ ہو۔ تیسری بات یہ کہ اسلامی احکام اور تعلیمات میں کچھ ایسے بھی عمل ہوتے ہیں جن میں بہت محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے ایسے اعمال بتلائے ہیں
جن پہ اگر ہم عمل کریں تو اس میں نہ کوئی خاص محنت لگتی ہے، نہ ہی اس پہ کوئی پیسہ خرچ ہوتا ہے، بس ذرا سا دھیان کی بات ہے۔ اگر انسان ذرا سا دھیان سے کام لے تو کسی خاص محنت اور خرچ کے بغیر نامہ اعمال میں جو نیکیوں کا اضافہ ہو جاتا ہے وہ ہوتا ہی چلا جاتا ہے۔ اور اگر انسان ان اعمال کی پابندی کر لے تو انشاءاللہ بیٹھے بیٹھائے آخرت کا بہت سا ذخیرہ جمع کر سکتا ہے۔ نامہ اعمال میں جو نیکیوں کا جو اضافہ ہے، آج ہمیں اس کی قدر و قیمت معلوم ہی نہیں ہے، لیکن جس دن یہ آنکھیں بند ہوں گی، اللہ کے سامنے ہماری حاضری ہوگی، حساب کتاب کا مرحلہ پیش آئے گا، اس دن پتہ چلے گا کہ ایک چھوٹی سی چھوٹی نیکی کی کیا قیمت ہے۔ وہاں کا سکہ روپے پیسہ نہیں ہے، وہاں سونا چاندی کام آنے والا نہیں ہے، وہاں کا سکہ تو یہی نیکیاں ہوں گی، اور یہی سوال ہوگا کہ اپنے دامن میں کتنی نیکیاں لے کر آئے ہو۔ اور اگر اس وقت دامن خالی ہوا تو حسرت، ناقابل برداشت حسرت ہوگی کہ ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنے نامہ اعمال میں اضافہ کیوں نہیں کیا، لیکن عمل کا وقت ختم ہو چکا ہوگا، اس لیے حسرت کی کام آنے والی نہیں ہے۔ صحابہ اکرام جو تھے، نیک کاموں میں ان کا معمول یہ تھا کہ وہ حریص تھے، اس معاملے میں لالچی تھے کہ نیک کام ہمیں جہاں سے بھی ہمیں مل جائے تو ہم فوراً اس پر عمل کر لیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو، اور جہاں عمل کا ثواب دیر سے معلوم ہوتا تھا تو اس پر وہ افسوس کرتے تھے کہ ہمیں پہلے کیوں نہیں معلوم ہوا، ورنہ ہم پہلے ہی اس کو اپنی اس نیکی کو اپنے معمول بنا لیتے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ایک حدیث سنائی، اور یہ جامع ترمذی کی روایت ہے کہ جو شخص کسی جنازے کی نماز کو پڑھے گا تو اس کو ایک قرات کہتے ہیں ایک میجرمنٹ کو، جس سے پہلے سونا چاندی تولا جاتا تھا، تو ایک قرات ثواب ملتا ہے، اور جو میت کے دفن ہونے تک جنازے کی پیچھے جائے اس سے 2 قرات ملتے ہیں، جن میں سے ایک احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے تصدیق کی، تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے ساختہ فرمایا کہ ہم نے بہت سے قرات بلا وجہ ضائع کر دیے۔ یعنی یہ سن کر ان کو اتنا افسوس اور ملال ہوا کہ ہم سے یہ ساری نیکیاں ہم نے کی کیوں نہیں، اور یہ ہم سے ہمارے ہاتھ سے نکل گئیں۔ بہرحال ہر وہ نیک کام جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب بنے بڑی قابل قدر چیز ہے، دنیا میں رہ کر ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا ہے، اور ہمارے جو نامہ اعمال ہیں نیکیوں کا اضافہ ہو اور احکام پر چلنے والے ہم بنیں انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ اور اب انشاءاللہ ہم اگلے بیان میں کیا کریں گے کہ یہاں پر جو نیکیاں ہیں، جو آسان نیکیاں ہیں جن سے ہم اس کو اپنائیں، اور اپنانے کے بعد جس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہماری زندگی اس کی رضا کے مطابق بنے اور ان کے ذریعے سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے، تو ہم یہاں پر وہ رکھیں گے تمام وہ نیک اعمال کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے مجھے اور آپ سب کو اور تمام مسلمانوں کو ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور عاقبت بخیر فرما دیں ہماری، آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔